بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی حسین بزم کے حسین میزبان الحاج ڈاکٹر اسرار صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے جیسے نالائق انسان کو بارگاہ لائق مناد کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آپ ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احمد کہوں کہ حامد احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں تجھے احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں تجھے مولا کہوں کہ بندے مولا کہوں تجھے مولا کہوں کہ بندے مولا کہوں تجھے مولا کہوں کہ بندے مولا کہوں تجھے۔ کہہ کر پکارا ساقی کوثر بروز حشری کہہ کر پکارا ساقی کوثر بروز حشری یا صاحب شفاعت کبریٰ کہوں تجھے یا صاحب شفاعت کبریٰ کہوں تجھے مولا کہوں کہ بندے مولا کہوں تجھے احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں تجھے زہرا ہے لخت دل یا رسول اللہ زہرا ہے لخت دل تو حسن ہے تیری شبیہ زہرا ہے لخت دل تو حسن
ہے تیری شبیہ زہرا ہے لخت دل تو حسن ہے تیری شبیہ زینب کا یا حسین کا بابا کہوں تجھے زینب کا یا حسین کا یا حسین یا حسین یا حسین مولا حسین زینب کا یا حسین کا مولا بابا کہوں تجھے احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں تجھے سرتاج انبیاء ہے کہ اماگاہ اولیاء سرتاج انبیاء ہے کہ اماگاہ اولیاء یا فخر نسل آدم و حوا کہوں تجھے یا فخر نسل آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں میں پڑھ نعت رہا جو نعت ہے جو نعت کا تقدس ہے اس کا خالق لکھنے والا پیر نصیر ہے آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں میں آپ کے سامنے موتی پیش کر رہا ہوں دیکھیے پیر نصیر کیا فرماتے ہیں اٹھتے ہی آت بھر گئی بھر مگتوں کی جھولیاں اٹھتے ہی آت بھر گئی مگتوں کی جھولیاں حق تو یہ ہے کہ خلق کا داتا کہوں تجھے حق تو یہ ہے کہ خلق کا داتا کہوں تجھے جو نبی کو داتا مانتا ہے ذرا بولے سبحان اللہ حق تو یہ ہے کہ خلق کا داتا کہوں تجھے مولا کہوں کہ بندہ مولا کہوں تجھے اور یہ شعر بہریاض شہزاد محمود صاحب یہ آپ کی نظر کرتا ہوں دراصل تو حسنین کے نانا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں ذرا شعر دیکھیے پیر صاحب نے کیسی ریکویسٹ کی ہے میرے آقا کو آپ فرماتے ہیں اتنے قریب مجھ کو ملے خلد میں جگہ اتنے قریب میرے آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتنے قریب مجھ کو ملے خلد میں جگہ کہنی ہو کوئی بات اگر جا کر کہوں تجھے کہنی ہو کوئی اتنے قریب میرے آقا
مجھ کو ملے خلد میں جگہ اتنے قریب مجھ کو ملے خلد میں جگہ کہنی ہو کوئی بات اگر جا کر کہوں تجھے کہنی ہو کوئی بات اگر جا کر کہوں تجھے کہنی ہو کوئی بات اگر جا کر کہوں تجھے کرتا ہوں اختتام سخن اس پہ اب نصیب اللہ اکبر کرتا ہوں اختتام سخن اس پہ اب نصیر کچھ سوچتا نہیں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے کچھ سوچتا نہیں میرے آقا میرے مولا میرے داتا میرے پیا کچھ سوچتا نہیں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے مولا کہوں کہ بندہ مولا کہوں تجھے احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں تجھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرات مجھے آدھا گھنٹہ ٹائم ملا ہے میں اپنے بھیا کی جزاک اللہ کا منتظر ہوں اور اتنا بڑا عظیم مجمع ہے میں نے ایک نعت سنائی ہے آپ کو آگے کچھ سننے کا موڈ آیا انشاءاللہ آپ کے پاس سبحان اللہ ہے ڈھیر سارا ہے تو ڈھیر سارا دے دو بسم اللہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں کہ آج آپ اپنے آقا کے میزبان بن کر بیٹھے ہیں اور جو میزبان ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو آقا کو صدا دیتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کا ارادہ بھی ہے دو تین اشعار پڑھ کے پھر ایک گرہ لگاؤں گا حضور سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ فهو الذي تم معناه واسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم فهو الذي تم معناه وشانه يا شمس نظرت إلى الليل طوبى مرحبا مرحبا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع فهو الذي تم معناه وشانه
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم جویں تسی بیٹھے ہو باغ مصطفیٰ وچ جویں ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے کرات گولے دا پیر گولے دی گلی وچ بیٹھ کے مدینے منہ کر کے عرض کیتی کدی ساڈے ویڑے آوی صرف ایک گرا لگتا ہے صرف ایک گرا تھوڑی جی توجہ تھوڑی ہے ڈاکٹر صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں نا آمین 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 کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈی گلی آوی سونیا جے تو آ جاوے کیڑا تیرا مول لگ دے کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈی گلی آوی سونیا عمر بیت گئی ہن تیرے آن دا ویلا آ جا کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈی گلی آوی کل مغرب كيت لرؤيته في النوم حضرت بحضرته فخضعت الرأس لعزته الطيف سرى من طلعته والشفع بدا من وفرته فسكرته لو من نظرته نادیا فوجا سر چڑیا فرقت دی رات لمیری جھلی غم دی لال ہمیری جب مسلط وچ کی دیری اج سک مترا دیوا اج سک مترا دیوا تیری اج سک مترا دیوا تیری اج سک مترا اج سک مترا دیوا تیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا وہ کدی ساڈے تسی بولو تے میں سناواں تانوں ذرا گج وج کے بولو سنیو اہل سٹیج میرا امام فاضل بریلی یاد آیا ہے لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوئے جگ راج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو شادی دوسرا جانا البحر والا والموج طغى من بك سطوفا ہو شروبا مجدار میں ہو بگڑی ہے گوا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش و سخا کا دم اے گیسوئی پاک ہے عبر کرم برسن رے رم جم 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 برسن ہارے رم جم دو بودی دھر بھی گرا جانا کدی ساڈے ویڑے گاج واج کے سمان لا دینے تے میں اور ٹھیلا لیکن تسی چپ بیٹھے سنیو کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈی گلی آوی سونیا 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 یا رسول اللہ جے سونا تو نہ یودا دردہ دے مارے رول جا دے او جے سونا تو نہ
دا کون یتیماں دے مسکین بیچارے رل جاندے کدی ساڈے ویڑے آویں کدی ساڈے ویڑے آویں کدی ساڈی گلی آویں بھولا تیری بڑی مہربانی تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا بن کے سوالی اس سال دی حاضری تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا بن کے سوالی زہرا دا صدیقہ موڑی نہ خالی زہرا دا صدیقہ موڑی نہ خالی زہرا کہہ چھڑو سبحان اللہ کون زہرا قولہ تعالی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسكينا على حبه مسكينا ويتيما واسيرا تیرے در تے آیا جگر ٹھہراوے تو سبحان اللہ تیرے در تے آیا کیڑی فرمائش تیری تیرے در پیرہ دا کلام میں پڑھ چکے تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا بن کے سوالی تیرے در تے آیا بن کے سوالی زہرا دا صدیقہ موڑی نہ خالی زہرا دا صدیقہ موڑی نہ خالی تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا کنا ڈاکٹر صاحب شعر سنو سارے بادشاہی سارے بادشاہی تیرے گدالے سارے بادشاہی سارے بولا تو انہوں مدینے لے جاؤں سارے بادشاہی تیرے گدالے تینوں بڑھایا تیرے خدا نے اور تینوں بڑھایا تیرے خدا نے دو جگ دا مالک دو جگ دا والی تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا بن کے سوالی اور تیرے در تے آیا جس ویلے آ میرے سنو کھڑوڑا جس ویلے آ میرے سہوا کھڑوڑا ہاتھ منہ تے رکھ کے رج رج کے روڑا تک تک کے تیری روزے دی جالی تک تک کے تیرے روزے دی جالی تک تک کے تیرے روزے دی جالی تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا بن کے سوالی تیرے در تے آیا بن کے سوالی زہرا دا صدیقہ موڑی نہ خالی تیرے در تے آیا اج بختاں دی بیڑی
اج بختاں دی بیڑی لا دے کنارے او موری بختاں دی بیڑی گل بیڑی بھی آئی ہے ایک بیڑی دا اور شعر بھی آ گیا آئے ہائے اسادی سبحان اللہ کا چھوٹا سڑا اج بختاں دی بیڑی نو لا دے کنارے بختاں دی بیڑی نو لا دے کنارے او ساڈی عشق دی بیڑی ساڈی عشق دی بیڑی نو طوفان روڑ نہیں سکدے ساڈی عشق دی بیڑی ساڈی عشق دی بیڑی نو طوفان روڑ نہیں سکدے ساڈا منہ مدینے ول تے دشمن موڑ نہیں ساڈا منہ مدینے ول ساڈا منہ مدینے ول تے دشمن موڑ نہیں سکدے اج بختاں دی بیڑی لا دے کنارے اسی بھی لگ گئے کنارے اج بختاں دی بیڑی لا دے کنارے او دیون مثالا لوکی سارے خیرات دیوی اج دی مثالی تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا دو شعر قصیدے دے اجازت ہوئے تھے دو شعر قصیدے جگر گوشے پتول دی شان دو تین چار اشعار قصیدے اسلام دی بقا ہے شہادت حسین دی اسلام دی بقا ہے شہادت حسین دی ممنون ہے شریعت حسین دی اسلام دی بقا ہے شہادت حسین دی روندی قضا بھی رہ گئی روندی روندی اکبر نو ویکھ کے روندی قضا بھی رہ گئی اکبر نو ویکھ کے اے جیے پتر کوہانے ہمت حسین دی اے جیے پتر کوہانے ہمت حسین دی اسلام دی بقا ہے شہادت حسین دی قبلہ شعر ہے اہل اسٹیج کی توجہ شعر سنیے جنت نو تول کے ایک بار بھی نہ دے جنت نو تول کے پوچھے جے کوئی بطول تو قیمت حسین دی پوچھے جے کوئی بطول تو قیمت
مت دو شے رہ گئے چارہ دا وعدہ کیتے اسی ہن محسوس ہوتا نے زیت دو کرتے ہن بھی محسوس ہوتا نے زیت دو کرتے قرآن کر رہا حسین دی قرآن. حضرات آخری شعر، یہ بڑی حسین محفل ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ مجھے جلدی موقع عنایت فرمایا. ہم لوگ اعزاز سمجھتے ہیں اس محفل میں پڑھنے کا، اور ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے دوسری مرتبہ مجھے موقع دیا. آخری شعر ہے میرا، آخری شعر. یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں حسین غریب تھے، مظلوم تھے، مسافر تھے، تاریخ کہتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں حسین مدینے میں بھی بادشاہ تھا، کربلا میں بھی بادشاہ تھے، جنت میں بھی بادشاہ ہوں گے. دیکھیے ذرا شعر دیکھیے. چمدی حسین دے ایک باری مل دیجے اجازت حسین دی ایک باری. آخری مایا میری پہچانے سونا میرا کملی والا کوئی مدینے دا فقیر ہوئے سونا میرا کملی والا کوئی مدینے دا فقیر ہوئے اگے اگے کملی والا پیچھے پیر نصیر. بہت شکریہ. قاری شفق رسول مہروی صاحب کو آپ نے سماعت کیا ہے. یہ سفر آگے طے کرتے ہیں. آج باغ مصطفیٰ کا ہر موڑ، ہر گلی مدینہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ٹھاٹھے مارتا ہوا غلامان مصطفیٰ کا عظیم سمندر میری نگاہوں کا مرکز ہے. دو تین اعلان کرتے ہوئے اگلے ثنا خان کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. یہ ساتھی ایک خوبصورت تحفہ آپ کے لیے لائے ہیں. یہ بنا بنایا تعویذ ہے اور باعث برکت ہے. ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. 13 دسمبر بروز منگل نماز عشاء کے بعد جامع مسجد غوثیہ چوک بازار والی ٹوبہ روڈ جنگ باغ مصطفیٰ میں شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں جناب الحاج ڈاکٹر اسرار حسین اتاری صاحب صدارت فرمائیں گے. اور اس محفل پاک میں خصوصی بیان مقبول عرب و عجم خطیب، فکر رضا کے عظیم دائی، دیر اور میری محبت کے عظیم سفیر پیر سید فدا حسین شاہ صاحب نقوی الحسنی والحسینی دامت برکاتہم قدسیہ، خطیب اعظم حافظ آباد خصوصی بیان. قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب تلاوت فرمائیں گے. حاجی ریاض محمود شہزاد صاحب جو آج آپ کو درود و سلام کے گجرے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے دکھائی اور سنائی دے رہے ہیں، یہ نقابت فرمائیں گے. مرزا محمد اکرم قادری صاحب اور بھی نعت خوان حضرات جو ہیں اس محفل کا جو ہے وہ زینت بنیں گے. آپ احباب شرکت کر کے اس وابدارن حاصل فرمائیں. المعراج کمپیوٹرز مووی میکرز اینڈ مکسنگ پوائنٹ حیدرآباد تھر سے ہمارے ساتھی ہر سال یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور یہ ویڈیو کیمرے کی آنکھ میں آپ کو اور مجھے اور پوری محفل کو کیچ کرتے ہیں. ان کا آنا بھی مبارک ہو اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ تعاون بھی فرمائیے گا. سی ڈی حاصل کرنے کے لیے ان سے رابطہ رکھیے گا. حضرات محترم اگلے حسین ثنا خان کو آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. شہر فیصل آباد سے تشریف لائے ہمارے مہمان ثنا خان. ہماری ایک ریت ہوتی ہے کہ جب باقاعدہ طور پر محفل کا آغاز ہو جائے کتنا بھی ہمارا کچھ ہیتا ہو ہم اس کو بغیر اشتہار کے اس مائک پر اس سٹیج پر پڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا اور ان کی انتظامیہ کا ایک اپنا مزاج ہے اور یہ اچھی بات ہے. کیونکہ اس وقت ضلع جنگ کے بڑے بڑے معروف نعت خوان میرا جی چاہتا ہے میں ان کے قدموں کے بوسے لوں. وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آج پڑھنے نہیں آئے، آج سننے کے لیے آئے ہیں.
तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन आज दो नात खान आप ऐसे समात करेंगे जिनका नाम आज इश्तिहार में दर्ज नहीं, लेकिन गुंबद खजरा में लिखा था, और इसलिए हजूर ने जो अता किया हम उनको आज बगैर इश्तिहार के इसलिए दावा दे रहे हैं कि किबला मेमन साहब आपके इल्म में होगा तकरीबन 1.5-2 महीने से महफिल नात की रौनक नहीं बन रहे, इसलिए हमने 2 सना खान उनकी जगह पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ने वाले हर एक बढ़ के एक से एक, लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बत और उनकी तस्वीर आपको दिखाई देगी गुलाम मुस्तफा रज़ा सियालवी साहब की सूरत में। इंशाल्लाह उनके बाद शहर लाहौर से तशरीफ लाए हमारे बड़े ही प्यारे सना खान हाफिज मोहम्मद नूर सुल्तान सिद्दीकी नक्शबंदी साहब हजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करेंगे, और आखिर में कारी शाहिद महमूद कादरी साहब हजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करेंगे। उसके बाद हम सब खड़े होकर वो कलाम पढ़ेंगे जिस कलाम को खुद लिख के आला हजरत ने अपने मुरीदों से फरमाया, मेरी कब्र को गहरा खोदना। हजूर क्यों गहरा खोदें? मुझे दफन करने से पहले मेरी कब्र को गहरा खोदना। जनाब क्यों गहरा खोदा जाए? आप फरमाते हैं जब हजूर मेरी कब्र में तशरीफ लाएं तो मैं खड़ा होकर कह सकूं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो ये अकीदा, ये वफा, ये मोहब्बत आप लेके बैठेंगे। मैं एक एक खुश नसीब को फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठंडी हवा, इसके बावजूद आप इस वक्त सदा दे रहे हैं, और ये अता का वक्त है। अगर ठंडी हवा चल रही है आप सदा दे रहे हैं, हजूर की तरफ से अता का वक्त है। इन्हीं अताओं में, इन्हीं वफाओं में, इन्हीं अदाओं में, इन्हीं सदाओं में अगले सदा खान को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा रज़ा सियालवी साहब शहर फैसलाबाद से तशरीफ लाए, हमारे मेहमान सना खान हजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। होड़ मुबारक लख लख वारी, होण मुबारक लख लख वारी, दुखियां दे गम खारा गए। होण मुबारक लख लख वारी, दुखियां दे गम खारा गए। फुल फुलियां पईयां दसदियां ने अज लैके नाल बहार आ गए। ठंडियां हवावां दसदियां ने, ए ठंडियां हवावां दसदियां ने अज लैके नाल बहार आ गए। मुक गईयां बेचैनियां बन के चैन करार आ गए जी। मुक गईयां बेचैनियां ओ बन के चैन करार आ गए। लगदा है सरकार आ गए जी, लगदा है सरकार आ गए, लगदा है सरकार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। हज़रात करम अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर यहाँ जंग की सरजमी पे बाग मुस्तफ़ा में नबी पाक के ज़िक्र सना की सुनने और करने की सादत हासिल हो रही है। मैं ममनून हूँ किबला डॉक्टर इसरार हुसैन साहब का, इनके रुफ़क़ा का, कि जिन्होंने यहाँ हाज़िरी की सादत से नवाजा। असल में जैसा कि रिजवी भाई ने फरमाया, इस मकाम पे और इस माइक्रोफोन पे किबला अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब को हाजिर होना था। अपना रिश्ता भी बता दे। लेकिन अब वक्त और हालात के पेश नज़र उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से नासाज थी, और ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ये बड़े दिनों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था,
اور میری خواہش تھی کہ کہیں بھائی افتخار احمد رضوی صاحب یا ڈاکٹر صاحب کوئی بھی سرکار کا ایسا چاہنے والا تشریف فرما ہو تو میں یہ جملہ پیش کروں. لوگ اکثر لوگ قبلہ میمن صاحب کے محبت اور ان کی اعلیٰ ضرورت سے متاثر ہو کے انہیں کہتے ہیں کہ یہ یوسف میمن کا جب بھی نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار میمن تو ایک فرشتہ ہے. ان کی شان و عظمت اور اس مقام جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ساز و انداز سے نوازا ہے، آواز و انداز سے نوازا ہے، اس مناسبت سے لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ میمن صاحب فرشتہ صرف انسان ہے، فرشتہ ہے. لیکن اپنے آپ کو انسان ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی ان کو بھی بیمار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ انسان ہی بیمار ہوتے ہیں. اب بالکل اس مناسبت سے اب میری یہاں پہ حاضری ہو رہی ہے. جتنا وقت مجھے عطا کیا ہے، کچھ پہلی مرتبہ تو میرا آمنا سامنا نہیں ہو رہا، میں بھی سمجھ رہا ہوں کیا پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے. بہرحال وقت کی مناسبت سے میں کلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر دیں. صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا نور اللہ. اللہ اکبر. پروردگار تو نے صدقوں کو بھر دیے، پروردگار تو نے صدقوں کو بھر دیے. گلشن کو نخل، نخل کو برگو ثمر دیے، بوٹے کو پھول، پھول کو بو، بو کو پر دیے. دامن طلب سے پہلے ہی مطالب کے بھر دیے. دامن طلب سے پہلے ہی مطالب کے بھر دیے. مجھ کو بھی ہے طلب، مجھ کو بھی ہے طلب سکھ نے دل پذیر کی. بھر دے دور مراد سے جھولی فقیر کی، بھر دے دور مراد سے جھولی فقیر کی. چند تاروں کی شان جمالی میں، چند تاروں کی شان جمالی میں، تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں، گوشے گوشی میں تو بالی بالی میں، تو گوشے گوشی میں تو بالی بالی میں، تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں، تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں، تو بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو میں تو اللہ 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 یوں تو ہر ایک نگری تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کے ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک
सदा तुझको मरगब है तेरा महबूब वो तेरा महबूब वो उसका महबूब तो अल्लाह 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 मुझे पेश करनी और इंशाल्लाह अपने वक्त में रहते हुए ही पेश करनी इंशाल्लाह। अब उसके मौजू से मुंतसिल होने के लिए किबला डॉक्टर साहब शायर फिर कहता है अल्लाह के महबूब की बारगाह में इस तरह उसने अपना अकीदा पेश किया। कहता है कि लिखूं अगर हुजूर के एहसान कम से कम लिखूं अगर हुजूर के एहसान कम से कम सच्चे फलक बने मेरा दीवान कम से कम दरिया दरिया दरख्त सब हूँ कलमदान कम से कम फिर जाके लिखा जाएगा उन्वान कम से कम फिर जाके लिखा जाएगा उन्वान कम से कम तारीफ उस रसूल की क्या कर सके बशर बादज खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर बादज खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर ऐ शाह उम्मत मौजू से मैं मुंतसिल हो गए इफ्तिखार भाई। अब नात के मतले से मुंतसिल होने के लिए वकार भाई शार कहता है कि ऐ शाह उम्मम सरवर दी जान तो आलम कुर्बान गदे नाज़िक के कुर्बान नाज़िक ईमान तो आलम कुर्बान नाज़िक अल्लाहु अकबर अल्लाहु दुआ आलम ए रहमत कुल मल जाए खासानी दुआ आलम ए यूसुफ कौनैन सुलेमान दुआ आलम ए यूसुफ कौनैन सुलेमान यूसुफ कौनैन यूसुफ कौनैन सुलेमानी दुआ आलम कमली वाला पंजाबी आका का चर्चा सुनते सुनते मचल गया और उसने इस तरह सरकार के अजलवों को पेश किया। अब वो कहता है कि ऐ यूसुफ कौनैन सुलेमान दुआलम कमली वाला वेखो नी सैयो रबदा दिलदार कमली वाला वेखो नी सैयो रबदा दिलदार कमली वाला वेखो नी सैयो रबदा दिलदार कमली वाला मथे चमचे लाडन रानी मथे चमचे लाडन रानी नबियां दा सरदार कमली
کملی والا دیکھو نیسیوں رب دا دلدار کملی والا دیکھو نیسیوں رب دا دلدار کملی والا دیکھو نیسیوں رب دا دلدار کملی والا جگدا کھیمن ہار صدا کملی والا ایسا ہے کملی والا کہتا ہے شاہ کہ جگدا کھیمن ہار صدا ڈوب دے بیڑے بننے لاغے جگدا کھیمن ہار صدا ڈوب دے بیڑے بننے لاغے ایک واری جی نظر چپاوے کر دے بیڑا پار کملی والا دیکھو نیسیوں رب دا دلدار کملی والا دیکھو نیسیوں رب دا دلدار کملی والا مٹھے چمکے لاٹ نورانی نبیاں دا سردار کملی والا دیکھو نیسیوں رب دا دلدار کملی والا اس سے قبل کہ آپ کی جزاک اللہ کی صدا مجھے آئے اب آخر میں آخری کلام کے چند اشعار اور پنجابی شعر پھر کہتا ہے یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے انشاءاللہ اب میں بھی آخری کلام پڑھ رہا ہوں اور آپ نے بھی جو کچھ کرنا ہے انشاءاللہ انہی اشعار پہ کرنا ہوگا کہتا ہے شعر پنجابی شعر اب وہ کہتا ہے کہ بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جاڑا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جاڑا در نہیں ہو میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے سوڑے گل نل لال سوڑے گل نل لال میں گنہاریاں سوڑے گل نل لال سوڑے گل نل لال میں گنہاریاں جس نے مدینے مدینے جاڑا جس نے مدینے جاڑا شالا او دن بھی آوے سوڑا سن کول بلاوے رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے ویکھن روزہ رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں تین شعر میں نے پیش کر دیے اور چوتھے شعر کی مناسبت نظر نہیں آ رہی اب پانچ خوش نصیب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پانچ کی نسبت سے شاعر نے اس کلام کا پانچواں شعر سرکار کے گھرانے کی نسبت سے لکھا حضور کے شہزادوں کا حوالہ دیتا ہے کہتا ہے شاعر پانچواں شعر اس نے جو لکھا کہتا ہے کہ آب زمزم میں پیوا اٹھی میں مرات جیوا آب زمزم میں پیوا اٹھی میں مرات جیوا صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں آخری.                                                                            حافظ محمد حسین      محمد حسین     محمد حسین    محمد
نہ جانے یہ مقطع کن خیالوں میں گم ہو کر لکھا ہوگا، لیکن رضوی بھائی اس مقطع کی سمجھ اس وقت آئی کہ جب ممتاز قادری کا نام سننے میں آیا، اس کے اس انداز سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو چاہے کرو، جس طرح رہنا چاہتے ہو رہو، کچھ بھی کرو، لیکن اللہ کے محبوب کی شان و عظمت پہ جب بھی حرف آئے تو سوچ سمجھ کر چلا کرو۔ مقطع حافظ محمد حسین کا یہ لکھا ہوا مقطع یہی ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی شاہی سربراہی کچھ بھی حاصل ہو جاؤ، لیکن سرکار کی بارگاہ میں سر جھکا کر با ادب ہو کر ہی حاضر ہونا ہے جب بھی ہونا ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ میں داڑھی باوالی تیری شان نرالی، میں داڑھی باوالی تیری شان نرالی، موڈے تھے کملی کھالی حافظ میں بھاریاں، موڈے تھے کملی کھالی حافظ میں بھاریاں، جس نے مدینے مدینے جانا، جس نے مدینے جانا۔ جس نے مدینے جانا، کر لو تیاریاں، چپ بیٹھیاں نے سواریاں۔ بہت شکریہ، بڑی عقیدت والے لوگ ہو ماشاءاللہ، تسی شاعر لوگ ہو جناب، تہاڈی کیا بات ہے، اسی تے تہاڈی نقل ہی لانی ہوندی، بڑے عظیم لوگ ہو۔ قاری شفقت رسول مہری صاحب نے حسین انداز میں اپنی حاضری پیش کی، اور غلام مصطفی رضا سیالوی صاحب کا میں مشکور ہوں، قبلہ ڈاکٹر اسرار حسین عطاری صاحب کی طرف سے، ان کی پوری ٹیم کی طرف سے، چودھری محمد طفیل باری صاحب کی طرف سے، مار سکندر حیات برک صاحب کی طرف سے، اور حسنین اسرار صاحب کی طرف سے، اور جتنے بھی ٹیم کے ایک ورکر کی طرف سے، حاجی شاہ محمد صاحب کی طرف سے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا چہرہ جو میرے سٹیج کی رونق بنا، زینت بنا، جناب الحاج الحافظ محمد نور سلطان صدیقی نقشبندی صاحب، صمیم قلب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور گوجرہ شہر سے ان کے ساتھ تشریف لانے والے اپنے تمام بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ جہاں پر آپ کبوتروں والی سوچ لے کے بیٹھے ہو کہ گنبد خضرا پہ وہ کیسے بیٹھتے ہیں، اور وہ بلی والا واقعہ بھی آپ نے کبرا علامہ صاحب سے سنا، میں بھی ایک بات سناؤں آپ کو۔ نا مجھے سبحان اللہ دو، سبحان اللہ دو، جو جاگ رہا ہے ہاتھ بلند کر کے بولے گا، اور جڑا ڈبیاں دا سہارا لے کے کھڑا ہے وہ جڑے سامنے کھڑے ہو، میں تہاڈی بارگاہ وچ گزارش کراں گا، بھائی بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، بڑی مہربانی، میں تہاڈے اگے گزارش کرساں اپنی اپنی جا تے بیٹھ جاؤ، کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے، بڑی عقیدت نال، بڑی پیار نال، بڑے محبت نال تشریف رکھو۔ بہت شکریہ۔ اسٹیج تے سجے کھبے اگے پیچھے دانشور سکن سمجھن والے لوگ اور بڑی محبت والے احباب تشریف فرما، اور تسی بڑی عقیدت والے لوگ بیٹھے ہو، در مصطفیٰ دے منگتے بن کے بیٹھے ہو۔ ایک چھوٹا جا بچہ ہے، عمر دا کچا ہے، عقیدے دا سچا ہے، سبحان اللہ انہیں بولنا جدا عقیدہ بالکل ٹنا ٹن بیٹھا، ٹنا ٹن عقیدے والا، ٹنا ٹن عقیدے والا، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توانو اور مینو ریکارڈ کر رہے ہیں المعراج مووی والے، المعراج مووی والے، اور میں دیکھنا چاہنا کیڑا بندہ سبحان اللہ دی معراج کس بلندی سے برش کرتا ہے۔ توجہ، چھوٹا سا بچہ ہے، عمر دا کچا ہے، عقیدے دا سچا ہے، گنبد خضرا دا سایہ ہے، اکھاں چترو روئی جاندہ ہے، نظر پہ گئی پیر سید جماعت علی شاہ دی۔ بابا چودھری انوار الحق صاحب بھی تشریف فرما ہے، کبھی خوش آمدید، میں توجہ رکھنا میرا بھائی، نظر پہ گئی پیر سید جماعت علی شاہ، علی پر سیدان دے لاڑا شریف دی۔ آپ نے اس بچے نے سینے نہ لایا، پتر رونا کیوں ہے؟ آنکھیں لگا حضور یتیم جو ہے، جاگ رہے ہو نا، جاگ رہے ہو، میرا باپ کوئی نہیں، میری اماں کوئی نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں،
میری کوئی بہن نہیں. پیر صاحب فرمان لگے پتر اگر چاہیں پاکستان لے جاواں مینو بابا کہہ لیں, میری بیوی نو اما کہہ لیں, میری دھیاں نو بہنا کہہ لیں, میرے پتراں نو بھائی کہہ لیں, پاکستان چل. بچہ کہے گا پاکستان کی چیز ہے؟ فرمایا جیڑی چیز منگے گا میں تینو خرید دیاں گا. بابا پاکستان چ ہر چیز ہے, بالکل ہر چیز ہے. بابا پکا رہنا ہر چیز ہے, پتر ہر چیز ہے. بچے دی چیخ نکل گئی گنبد خضرا وال اشارہ کر کے بابے دی بارگاہ عرض کی تھی بابا پاکستان چ گنبد خضرا بھی ہے. اسٹیج والے لوگ تہاڈی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی. میں مننا سردی ہے لیکن ٹل لا کے سبحان اللہ تو ہمیں عطا کرنا. ذرا میری کانڈ تے ہاتھ رکھو نا تے تسی سبحان اللہ میری کانڈ تے ہاتھ رکھ کے آکھو تے میں انہاں دے سینے نال وجا دیکھو سبحان اللہ نکل دی کنے. انجنے ہاتھ جا کے سبحان اللہ. آ دوسری شخصیت شہنشاہ صحابہ سیدنا صدیق اکبر صحابہ کا جمع گفی نقشبندیاں دا پیر, ہر سنی دا پیر, ہر صحابی دا پیر سیدنا صدیق اکبر. مولا علی نے مخاطب فرمایا یا علی, جاگ رہے ہو تو پھر آکھو یا علی. نہیں ٹل آکے اے جملہ میرے ابو بکر دا ہے یا علی. میرے انتقال کے بعد میری میت میں جانا, گنبد خضرا میں سائے تھلے لے جانا, دہلیز مصطفیٰ پہ رکھی صدا دینا آقا ابو بکر حاضر ہے, اگر اندر سے آواز آ جائے مجھے حضور کے قدموں میں رکھ دینا ورنہ میری میت کو اٹھانا جنت البقیع میں لے جانا. حضرات میت مبارک اٹھائی گئی, دروازہ رسول پہ رکھی گئی. آواز دینے والا کون؟ مولا علی. صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت توجہ. یا علی سرکار وصیت سیدنا صدیق اکبر کے مطابق عمل کرتے ہوئے دروازہ رسول پہ چوکھٹ رسول پہ کھڑے ہو کر صدا دیتے ہیں آقا ابو بکر حاضر ہے. اینج نہیں میرے ابو بکر دا عقیدہ ہے میرے انتقال تو بعد بھی میرا نبی زندہ ہے, میری آواز کا سنتا ہے عقیدہ. آواز بلند ہوئی آقا ابو بکر حاضر ہے. اندر سے آواز آئی جلدی کرو یار کو یار کے حوالے کرو. تیسری شخصیت اور مائک میں چھڑ دینا ہے, میں مہمان نہیں ہوں, میں میزبان ہوں. توجہ. بابے دا نام عبد الرحمن جامی. ڈاکٹر صاحب دی داڑھی مبارک دیکھ کے مینوں بابا یاد آیا ہے. بابا عبد الرحمن جامی قافلہ مدینے دا, حد مدینے دی, رات مدینے دی, دنیا دی اکھ لگ گئی. گورنر مدینہ نو خواب وچ حضور دا دیدار ہویا. فرمایا پورا قافلہ مدینے آ جائے, اس بابے نو پہچان اے بابا مدینے نہ آوے. قاری شمکر رسول صاحب, حافظ نور سلطان صدیقی صاحب یہ میرے مدینہ تو رسول دے ساتھی نے ساتھ دے. مدینہ تو بچھڑنا آسان نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک قافلہ کے ہر سال جان دیں تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو. ایک گل میری نہیں, ڈاکٹر صاحب قبلہ عبد الرحمن جامی دی دن چڑھا گورنر مدینہ نے جب دیکھا تو مدینے جدو بابے والی اشارہ بابا جی اچھلے میں نو یاد لائے گا تو بھی مدینے. لیکن گورنر مدینہ نے اشارہ کر کے کہا بابا تسی نہیں مدینے. اکھا چچو آ گئے, آنسو آ گئے. سارا قافلہ مدینے, میرا جرم کیا ہے, میرا قصور کیا ہے؟ بابا جی آڈر نہیں ہے. اب قافلہ دوبارہ چلا, آگے انسان پیچھے حیوان, حیوان اور انسانوں کے درمیان جناب عبد الرحمن انج پہ چل دیں, رینگ کے پہ چل دیں. حد پھر مدینے دی, رات پھر مدینے دی, گورنر پھر مدینے دا. رک گیا قافلہ, آقا کا دیدار ہوا. آقا فرمایا تینوں آکھیا نہیں
یہ بندہ مدینے نہ آئے آقا اس کا جرم کیا ہے اس کی دستار آپ کی دستار جیسی اس کی گفتار آپ کی گفتار جیسی اس کی چال آپ کی چال جیسی اس کا اٹھنا آپ جیسا اس کا بیٹھنا آپ جیسا آنکھوں کا نام بتاتا ہے تیرے عشق میں روتا رہتا ہے اس کا جرم کیا ہے ایک ہاتھ دل پہ رکھنا دوسرا ہاتھ بلند کر لینا جملہ سننے کے بعد آقا نے فرمایا اس کا جرم کوئی نہیں اس کی جیب میں ایک نعت ہے جو عشق میں ڈوب کر لکھی ہے اگر گنبد خضرا کے سائے میں سنا دی باہر نکل کے سینے سے لگانا پڑے گا جان بے حد مدینے کی بابا ہجر کا مارا اشارہ کر کے کہتا ہے نسیمہ جانبے بتہا گزر کن نسیمہ جانبے بتہا گزر کن شہوالم محمد را خبر کن سو واری چڑی نہ کوٹھے تمہیں اتری سو واری متہ والیاں مینوں متہ دیون میری متہ نے مت ماری جیوں میں اس کا علاج کراواں ود دی جائے بیماری ہن تے آقا کول بلا لے سونیا تو جتیاں میں ہاری نسیمہ جانبے بتہا گزر کن اگلا جملہ دے رہا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کہتے ہیں تن میرے دی تن میرے دی تن میرے دی پڑھ کے چکی تے میں سونے تے پیری آواں پوش میرے دی پڑھ کے کنگی تے میں زلف مہی دی جے سونا میرے دکھ بچلا دی تے میں سکھ نوں چلے ڈام غلام فریدا جے مل پہ سونا تے میں رو رو حال سنا آخر نسیمہ جانبے بتہا گزر کن آخری مصرع سنو 14 سالانہ محفل نعت ہے ایوارڈ یافتہ محفل نعت ہے ہر سال کی طرح رونق بننے والے یہ خوبصورت لوگ اور آپ لوگ پردے میں بیٹھی بہنیں ایک ہی التجا ہے ایک باری لنگا تو ساڑی جاتے داریاں کرے ساں سکاں لہاتے پھول پان مصری الچیاں منگے ساں اتر گلابا تھی مال مال بھوے ساں کنگی کرے ساں مہندی روے ساں کول بہے ساں پنڈرا بناتے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور تے چیرے لکھ لال نیلم تے پوکھراج ہیرے آقا اونج تے غریباں پر دل تعمیر شہزاد بھائی کلی سجا کے بیٹھے ہیں ابو ایوب انصاری جیسے آج سجائی ہے میرے ڈاکٹر صاحب نے ارے حضور کے آستانے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے والوں ابو ایوب انصاری مکے کی طرف سے آنے والے لوگوں کو دیکھ کر مصلی بچھا کے یہی کہتے ہیں آقا اونجتے غریب ہاں پر دل تعمیر ہے آدساں اور پوری توجہ میرے بال میاں والی دی جیلے چھ بند غازی نظیم شہید دا ترکان دے پتر مدینے والمو کر کے آکھے سونا اونجتے غریب آن پر دل تعمیر ہے ایک غازی دا ذکر تساں سنے ہیں غازی مرید حسین بھلا جیلم کی سرزمین جیلم کی مدینے والمو عرض کی تی سونا اونجتے غریب ہاں پر دل تعمیر ہے جیل قصور دی نام غازی محمد صدیق مدینے والمو عرض کی تی سونا اونجتے غریب ہاں پر دل تعمیر ہے جیل کراچی کی نام غازی عبدالقشوم عرض کی تی سونا اونجتے غریب ہاں پر دل تعمیر ہے جیل جرمن کی نام عامر نظیر چیمہ ہے مدینے والمو ہے عرض کی تی سونا اونجتے غریباں پر دل تعمیر ہے جیل راول پنڈی دی نا بیٹے ایک منٹ ٹھہر جائے جیل راول پنڈی دی نام ممتاز حسین قادری
تیرا دل چاہتا تے ہاتھ چاہ، تیرا دل نہیں چاہتا تینوں میں مجبور نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ سن لے، جنہیں جیل وچ بند ہو کے فیصلہ سنن تو پہلے بھی تے فیصلہ سنن تو بعد بھی یہ جملہ آکھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. یہ تواڈے واسطے نہیں آکھیا، آکھیا کہ نہیں؟ وہ دے ہتھاں چھت کڑی ہے، پیراں چ بیڑی ہے، تواڈے ہاتھ چھت کڑی تے کوئی نہیں، اللہ نہ کرے ہے تو نہیں نا. اگر ہاتھ آزاد نے تے ہاتھ چک لے، کسے کولو نہ ڈر، کسے کولو نہ ڈر. میرے نال جملہ بول، جناب ممتاز حسین قادری کا ایک ہی جملہ ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. اسٹیج سے لے کر نیچے تک، سنی تحریک کے جیالوں سے لے کر جماعت اہل سنت تک، جمعیت علماء پاکستان سے لے کر ہر تنظیم کے ایک ایک رکن تک جو جس حصہ سے آیا ہے ہاتھ وہ اٹھائے گا جس کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے، مانگی جا رہی ہے. کیمرہ میں بھائی کیمرہ گھما اس بندے کا ہاتھ کھینچ کر جو سینے کا زور لگا کے کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. بس غریبم بے نوائم خاکسارم یا رسول اللہ اغثنی 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 یا رسول اللہ. ہاتھ نیچے نہ کرنا، آخری شعر دے رہا ہوں. یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، کیونکہ اسی لیے تو سخی سلطان باہو کہتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو اس کا نقشہ ہے. توجہ، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارو گے. جو رات کو اس ٹھنڈک کی شدت میں بیٹھ کر اپنے آقا کو یاد کر سکتے ہیں، وہ نبی کے نام پر کٹ بھی سکتے ہیں، کاٹ بھی سکتے ہیں. اب ہاتھ اٹھائے گا بندہ، وہ اب ہاتھ اٹھائے گا وہ لکاراں جو چمب مار کے بیٹھے ہو، ایک کم بیبیاں دا ہے بندیاں دا نہیں، ایک کم بیبیاں دا ہے. اللہ زندگی دیتی ہے، ہاتھ جا کے دل لا کے میرے نال بول یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے دا زور لا کے بولو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. بس نسیمہ جانبے پتہ گسر کن صحب عالم محمد را خبر کن. آج یہ ٹھنڈی ہوا قبلہ ڈاکٹر صاحب کا پیغام لے کر مدینے کی طرف جا رہی ہے. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن زیب عالم محمد را خبر کن. ان کے پہلو میں بیٹھے چودھری محمد طفیل باری صاحب جو ہر سال UK سے سپیشل اس محفل میں آتے ہیں. یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کا پیغام بھی لے کے جا رہا ہے. اور بار سکندر حیات صاحب اور اس ٹیم کا ایک ایک ورکر حاجی شاہ محمد صاحب جو دیکھنے میں بوڑھے ہیں لیکن جب یہ کام کرتے بٹن کھلے پاؤں میں جوتا نہیں بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں. تو ایک شعر ان کو سنا رہا ہوں. آج کی محفل میں سلمان محمدی کی نشانی دیکھی، جب لیا نام نبی تڑپ کر میں نے سنیوں کے ضعیفوں میں جوانی دیکھی. ٹھیک ہے، میرا اور آپ کا ایک سانجھا رشتہ ہے. ہاتھ بلند کر کے آخری بار کہہ دیو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. پھر ایک بار کہہ دیو میرے ساتھی دا مائک بند، میرے بڑی دھیمی آواز ہے، میں دیکھنا چاہنا کیڑا میں پھر دعا بھی دینا اللہ سائیں جدا ہاتھ بلند ہوئے جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے خیر. تے پھر بڑی محبت نال ٹل لا کے میرا بھائی کہہ دیو ہوا بڑی ٹھنڈی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. اچھی ہاتھ نہ سبحان اللہ بول، فرشتے تہاڈی آواز نو لے جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. اگے پیچھے کر دیا تے ردیف کافیہ سے معافی ہے، بات بڑی مہربانی تواڈے کولوں معافی. جملہ پھر سنو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. ٹل لا آج باغ مصطفیٰ کا الحسنین ہسپتال میں جو لوگ بیمار پڑے ہیں ادھر سے لے کر لاہور تک جن کے پاس
डेंगू वायरस जैसा बीमारी है उनको भी शिफा मिल जाए। आलम इस्लाम में जितने बीमार हैं उनको शिफा मिले। आल हसनैन के अस्पताल के रेत का जर्रा जर्रा गवाह बन जाए। हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की। बहुत शुक्रिया। गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह आका उंज ते गरीब हां। दुनिया दी कोई डिक्शनरी तक लो ए मैक रखन लगा पग बन बंदे बैठे हो दिल करे ते हाथ चाह के सुभान अल्लाह कह लेना दिल ना करे ते मजबूर नहीं करदा तरले वाला नकीब नहीं आ। मेहरबानी करनी है जुमला सुन लेना हजरात। दुनिया दी कोई डिक्शनरी पढ़ो गरीब वो बंदा है जिन्हों अपने लीडर नाल प्यार ना होवे। गुरबत की ये अलामत है, ये रिस्क मिस्क ये गुरबत की निशानी नहीं। हजरात गरीब वो बंदा है जिन्हों अपने लीडर नाल प्यार ना होवे। तो आडा लीडर कोई ओ नहीं किसे परसों कढ़िया है किसे अज कढ़िया है। साडा लीडर ओ नहीं। अल्लाह दी इज्जत दी कसम साडा रहनुमा ज़हरा दा बाबा है ते जेदा ज़हरा दा बाबा रहनुमा है। ना इत्थे गरीब ना कबर च गरीब ना हशर में गरीब होगा। फिर हाथ चाह जेड़ा बंदा अमीर है और टिल ला के आखेगा या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की। उंज ते गरीब हां पर दिल दा ये डेफिनेशन गुर्बत की और अमारत की। समाप्त करते हैं। शुक्रिया भी अदा करते हैं किबला डॉक्टर साहब की तरफ से, चौधरी तोफैल बारी साहब की तरफ से, अपने हसनैन भाई की तरफ से, इनकी पूरी टीम एक एक वर्कर की तरफ से कि उन्होंने हमें कोई नाज़ रखना नहीं दिखाया इसलिए आ गए कि हजूर ने बुलाया। इंशाअल्लाह तुसी साडे वाले कदम चाया है तो मदीने वाला तुहाडे ते करम फरमाएगा। मकबूले अरब अजम सना खान मुस्तफ़ा अलहाज अल हाफिज मोहम्मद नूर सुल्तान सिद्दीकी नक्शबंदी साहब तशरीफ लाते हैं। आका करीम की बारगाह में नजरानाए अकीदत पेश करेंगे। नारा लगाते हैं नारा तकबीर। बड़ी मेहरबानी थोड़ी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, दाम दाम हर दाम नारा हैदरी, नारा